والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ماؤں کے ذمے اپنی اولاد کو دودھ پلانا ہے 2 سال مکمل جو مدت رضاعت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور بچے کے والد پر بچے کی والدہ کا کھانے کا خرچ اور کپڑے کا خرچ ہے دستور کے مطابق، اور کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ بچے کی والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ بچے کے والد کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی احکام وارثوں کے ذمے بھی ہیں۔ پھر اگر میاں بیوی دونوں باہم رضامندی اور آپس کے مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم اگر چاہو تو اپنی اولاد کے لیے داعیہ رکھو تو اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم نے اجرت طے کر لی تو معروف طریقے سے جس کو تم نے سپرد کیا ہے بچہ اس کے لیے اجرت طے کر لو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم کسی داعیہ کو اپنی اولاد کے دودھ پلانے کے لیے طے کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم نے اجرت طے کی گئے تو وہ ان کو دے دو معروف طریقے سے، اور اللہ سے ڈرو، جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ دودھ پلانے کے احکام کہ ماں بچے کو دودھ کتنے سال تک پلائیں گی، اور طلاق ہونے کی صورت میں دودھ پلانے کی کیا صورت رہیں گی بچے کی، اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ماں کی ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ اگر ماں کو کوئی عذر نہیں ہے تو دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، اور اگر کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو بغیر عذر کے اگر ماں بچے کو 2 سال تک دودھ نہیں پلائیں گی تو وہ ماں گنہگار ہوں گی، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور جب تک عورت شوہر کے نکاح میں ہے وہ دودھ پلانے کی اجرت اپنے شوہر سے مانگ نہیں سکتی۔ ہاں، اگر طلاق واقع ہو جائے تو پھر بیوی اپنے طلاق دینے والے شوہر سے اپنے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی اجرت مانگ سکتی ہے، اجرت طے کر سکتے ہیں۔ ماں کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر بچہ کمزور ہے تو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں اگر بچہ کمزور ہے تو، لیکن 2.5 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہے۔ کوئی بھی ماں پھر بچے کو 2.5 سال کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی۔ 2.5 سال آخری مدت ہے، بعد میں 3 سال تک کہا ہے، لیکن 3 سال پر تو سب کا اتفاق ہے کہ 3 سال ہونے کے بعد بچہ کتنا بھی کمزور ہو، لاچار ہو، لیکن ماں 3 سال کے بعد تو دودھ پلا ہی نہیں سکتی۔ 2.5 سال پر اتفاق اکثروں کا ہے اور بعض میں 3 سال کا ہے، اور 2 سال تو قرآن نے کہہ دیا کہ 2 سال عورت کو دودھ پلانا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بچوں کے درمیان میں کم سے کم 3 سال کا فرق ہونا چاہیے تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ 2 سال مکمل دودھ پی لے، پھر تب جا کر ماں کو اگر حمل دودھ چھڑانے کے بعد ماں کو حمل ٹھہرتا بھی ہے، اس کے بعد پھر 9-10 مہینے کے بعد بچہ ہوتا بھی ہے تو اس بچے کی پرورش ماشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی، اس کا دودھ بھی ماں کا انہوں نے اچھا پی لیا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ والد والدہ کی عجلت کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی حمل کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور یہ معصوم بچہ 1 سال بھی صحیح سے ماں کا دودھ نہیں پی پاتا کہ 1 سال میں اس کا دودھ چھڑانے کا مسئلہ آ جاتا، اس کو 1 سال ماں کا دودھ ملتا،
اور پھر اس کو شفقت اور محبت ماں کی ممتا جیسے ملنا چاہیے وہ مل نہیں پاتی، کیونکہ دوسرا بچہ فوراً آ جاتا۔ کچھ جاہل ماں باپ اس طرح کا معاملہ کرتے کہ یہ ان کی جہالت ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا چاہیے، محبت شفقت معصوم ہونے کی حالت میں بچوں کو خوب دینا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی تو یہاں تک چیڑتے گئے ان ماں باپ کے اوپر جو 6 سال سے کم مدت میں 7 سال بھی نہیں ہوئے اور ابھی 6واں سال بھی نہیں لگا، تو ایسے بچوں کو جو اسکول میں داخل کرتے مولانا اشرف علی تھانوی بہت چڑھتے، اور وہ مکتب میں داخل کرنے پر بھی بہت چڑھتے کہ یہ معصوم بچہ، اس کے اوپر ابھی شریعت نے کہا کہ یہ جب 7 سال کا ہوگا تو اس کو نماز پڑھنے کا صرف حکم کرو، ڈانٹو ڈپٹو مت۔ نماز جیسی اہم چیز اس کو 7 سال میں کرنا ہے، تو پھر یہ مکتب کی تعلیم ہو کہ اسکول کی تعلیم ہو، اس سے کم مدت کے اندر اس کو کیسی دی جا رہی؟ ابھی اتنے بچے گئے، ماں باپ بولتے اس کو عادت لگا دو، اس کو عادت لگا دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عادت لگانا مقصد ہے کہ گھر پہ ستارہ تو یہاں پہ ڈالنا مقصد ہے، کیا معلوم؟ تو بچے کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں آج کے ماں باپ۔ غیر مسلموں کو دیکھا گیا، تجربہ ہی ہے، غیر مسلم کو دیکھا گیا، اب تو نہیں لیکن آج سے پہلے، اب تو کیا ہے بچہ پیدا ہو رہا تو فوراً جنم تاریخ اس کی فوراً بنا دینا پڑی، جنم داخلہ بنانا پڑا، لیکن پہلے غیر مسلموں کو دیکھا گیا، تجربے میں بات آئی بھی ہے کہ غیر مسلم کیا کرتے تھے، بڑی بہترین پلاننگ کرتے وہ لوگ، جو کہ قرآن مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ بچہ ہونے سے پہلے بچے کے حقوق قرآن بتاتا ہے، اسلام بچے ہونے سے پہلے کے حقوق بتا رہا ہے کہ تم اس عورت کا انتخاب کرو، ابھی بچہ ہوا بھی نہیں، اپنے بچے کے لیے اس عورت کا انتخاب کرو جو نیک متقی پرہیزگار ہو، حالانکہ ابھی بچہ ہوا نہیں، اس سے پہلے اس کے حقوق شروع ہو گئے، یہ اسلام ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو غیر مسلموں کو دیکھا گیا جنم داخلہ 1 سال کے بعد بناتے ہو، 1 سال ہو گئے بچے کو پیدا ہو کے، اب جلدی بنا رہے، اب تو مجبوری ہے، لیکن پہلے 1 سال ہونے کے بعد اپنے بچے کا جنم داخلہ وغیرہ بناتے تھے، اور بچے کو مکمل 5 سال میں پہلے اسکول میں لیا جاتا تھا، تو ان کے بچے کی عمر ہوتی تھی 6 سال، تب جا کر وہ 5 سال کا بول کے بچے کو اسکول میں داخل کرتے تھے۔ بچہ جب بڑا رہے گا، 6 سال کا رہے گا، 7 سال کا رہے گا، اب اسکول کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، تو اسکول کا جو ان کا آرٹیکلس جو مضمون ہے اور جو ان کے لیے طے ہے نصاب اسکول کا، وہ نصاب ایسا طے ہے کہ جو کم سے کم 7 سال کا بچہ کیچ کر سکتا ہے۔ اب بیچارے 5 سال کے بچے کو 4.5 سال کا نہیں ہم نے اسکول میں ڈال دیا، وہ بچہ کیا کیچ کرے گا پہلے دوسرے کی کتابوں کو، وہ تو اس کے لیے ہارڈ ہو جائیں گی۔ پھر پڑھانے والے ٹیچر کا بھی مسئلہ، پڑھنے والے بچوں کا بھی مسئلہ، پھر ان کے اوپر سے کچھ جائے گا نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بچوں کے اوپر سے سب فائرنگ ہوں گی وہ۔ تو ہم لوگ بچوں کا خیال کریں، بچوں کی مدت، دودھ پلانے کی مدت کو دیکھیں، 2 سال ماں کو دودھ پلانا ہے۔ اب یہ مطلقہ ماں کا مسئلہ چڑھا ہے، کیونکہ طلاق کا بیان چڑھا تھا، اب مطلقہ ماں کا مسئلہ ہے، تو اگر طلاق نہیں ہوئی تو ماں شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت نہیں لیں گی، لیکن اگر طلاق ہو گئی تو عدت کے اندر تو شوہر خرچہ دیں گا، لیکن عدت پوری ہونے کے بعد بھی جب تک یہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تب تک شوہر کی ذمہ داری ہے، 2 سال تک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ طلاق ہونے کے بعد بھی وہ اس مطلقہ عورت کو اپنے بچے کی والدہ کو، اب تو اس کی بیوی نہیں ہے وہ، لیکن اس کے بچے کی ماں ضرور ہے، تو اس کے بچے کی والدہ کو وہ کھانے کا بھی خرچہ دیتے رہیں گا اور کپڑے کا بھی خرچہ 2 سال تک دیتے رہیں گا۔ یہ قرآن پاک نے ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، شوہر کے اوپر اس کے نفس سے زیادہ مکلف قرآن نے بھی نہیں بنایا، تو بیوی بھی زیادہ خرچے کا اس سے نہیں مانگیں گے کہ نہیں مجھے اتنا ہی چھوڑا، مجھے اتنا خرچہ لگ رہا، مجھے دواخانے میں بتانا پڑا، مجھے دودھ پلانے میں تکلیف ہو رہی، اس طرح کے بہانے کر کر شوہر کی حیثیت کے مطابق ہی اس سے خرچہ لیں گی، وہ زبردستی اس کے اوپر کوئی بہانہ کر کے خرچہ نہیں لیں گی۔ قرآن نے بھی اتنا خرچہ اس پہ نہیں ڈالا، اس کی وسعت کے مطابق ہی ڈالا۔ آگے فرمایا دیکھو کہ بچے کی وجہ سے والدہ کو تکلیف نہ دی جائے اور بچے کی وجہ سے والد کو تکلیف نہ دی جائے۔ کیا بات ہے، پس منظر پر وجہ اس کی یہ ہے بولنے کی قرآن پاک کی، ہوتا کیا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد اب ماں باپ اپنا غصہ، ماں باپ کا آپس کا جھگڑا، ماں باپ کا آپس کی طلاق اور بچے کو بیچ میں لاتے ہو۔ ماں کبھی کہتی ہے کہ نہیں میں اس کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، کہیں بھی پلائیں گا، کچھ بھی کریں گا، جاؤ اس کے بچہ اس کے حوالے کرو، میں اس کو دودھ پلانے والی نہیں۔ اور کبھی باپ کہتا ہے کہ نہیں اس کی بھی اولاد ہے، اس کو پلانا پڑے گا دودھ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مجبور کریں گے نہیں، نہ ماں شوہر بیوی کو مجبور کرے گا باپ، نہ بیوی شوہر کو مجبور کریں گی، بلکہ اگر یہ ہوگا کہ ماں کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ماں صحت مند ہے، دودھ بھی ہے، پلا سکتی ہے، تو ماں دودھ پلائے، باپ کو نہ ستائے کہ وہ جانے، اس کا بچہ جانے وہ کس سے بھی دودھ پلائے، میں نہیں پلاتی، ایسا نہ کرے،
بچے کے نقصان نہ کرے، ورنہ تم کو قیامت کے دن ماں کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس بچے کی کیا غلطی تھی، جھگڑا تم دونوں کا تھا، طلاق تم دونوں کی ہوئی تھی، اس معصوم نے کیا بگاڑا تھا۔ اس لیے طلاق ہونے سے پہلے، طلاق کرنے سے پہلے، بیوی کو طلاق لینے سے پہلے، شوہر کو طلاق دینے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اپنا آپس کا حقوق کو دباتے ہوئے اپنے معصوم بچے کا دیکھنا چاہیے کہ ہماری طلاق کی وجہ سے اس بچے کا اوپر کتنا گہرا اثر پڑے گا، کہ اگر بچہ باپ کے پاس چلا گیا تو ماں سے یتیم یسیر ہو جائے گا بچہ، جس کی ماں نہیں اس کو یسیر کہتے ہیں، اور اگر باپ نے بچہ ماں کے حوالے کر دیا اور باپ نے دوسری شادی کر کے دوسری طرف نکل گیا تو یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، یعنی باپ نہیں ہے اس کا، زندہ باپ کی یتیم اولاد، زندہ ماں کی یسیر اولاد، یہ بچہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک ماں باپ نانا نانی کے وہاں یا دادا دادی کے وہاں ایسے بچے کی پرورش ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، نانی نانا دور کی چیز، دادا دادی دور کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اپنے غصے کو اور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے بچے پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری، اگر ماں دودھ پلا سکتی ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا بچے کو دودھ پلا، اور اگر ماں دودھ نہیں پلا سکتی تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں تجھے پلانا پڑے گا۔ ایسے وقت میں یا تو کسی جانور کا دودھ اس کو شروع کر دو، گائے کا، بکری کا یا بھینس کا دودھ، یا پھر اس کو کسی عورت کا دودھ شروع کر دیا جائے۔ آگے قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے، وہ علی الوارث مثل ذلک، وارث لوگوں پر بھی یہی احکام ہے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کی ماں دودھ نہیں پلا سکتی اور جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ ہے، اب اس کی ذمہ داری بچے کے دادا کے اوپر آ جائیں گی، وارث کے اوپر آ جائیں گی، کہ وہ کوئی ماں دودھ نہیں پلا سکتی، مجبور ہے، اور بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہونے کی وجہ سے کسی جانور کا دودھ بھی خرید نہیں سکتی، بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ نہیں لے سکتی، تو ایسے وقت میں دادا کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے دودھ کی ذمہ داری خود نبھائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے حضرت دائی حلیمہ کو جب بچہ سپرد کیا تھا تو ذمہ داری اپن نے لی تھی، اور جب 2 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد بچہ حضرت اللہ کے رسول واپس کیے گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی اجرت پوری دائی حلیمہ کو دی تھی، اور اتنے دی تھی جتنا ان کو گمان بھی نہیں، اس سے زیادہ انہوں نے دی تھی۔ تو قرآن پاک نے بھی کہا کہ وارث جو ہے اصل میں پوتے کا وارث اصل میں دادا ہوتا ہے، تو دادا کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور اگر دادا نہیں ہے تو چچا تایا وغیرہ ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کا، ماموں نانا کی ذمہ داری کہ وہ اپنے بھانجے نواسے کی ذمہ داری سنبھالے دودھ پلانے کی، کہ اس معصوم کے حق میں کوئی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا قرآن پاک نے کہ اگر دونوں میاں بیوی 2 سال سے کم مدت میں بھی بچے کی مصلیت کو، حکمت کو دیکھتے ہوئے کہ ماں کا دودھ برابر نہیں آ رہا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے دودھ کے اندر مسئلہ ہے، تو 2 سال سے کم مدت میں بھی دونوں آپس کے مشورے سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں 2 سال سے کم مدت میں بھی۔ یا یہ مسئلہ ہے کہ بچے کو یا تو ماں کو دودھ ہی نہیں آ رہا، یا یہ مسئلہ ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر ثابت ہو رہا، تو ایسے وقت میں 1 سال سے کم مدت میں، 1 سال میں، 1.5 سال میں بچے کا دودھ دونوں بھی اپنی رضامندی سے چھڑا سکتے ہیں، دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پھر کسی دائیا کو لگا دے بچے کے لیے۔ جب دائیا کو لگائیں گے تو دیکھو قرآن کتنا صاف کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، جب ہم دائیا کے تعلق سے آیت کہ جب تم کسی دائیا کو طے کر رہے تو اس کی اجرت بھی طے کر لو، کہ دیکھو آپ کو اتنے دن تک دودھ پلانا ہے اور اتنے پیسے آپ کو برابر دیے جائیں گے، پہلے سے طے کرنا۔ اس سے یہ معاملہ نہیں بلکہ ہر معاملہ ہمارا پہلے سے طے ہونا، چاہے دوستی ہو، چاہے پہچان ہو، نہ پہچان ہو، جو بھی ہمارے پاس مستری کام کرنے کا رہا اس کی اجرت طے کر لیں، کوئی ہمارے پاس نل وغیرہ فٹنگ کرنے کا رہا اس کی اجرت ہم پہلے سے طے کریں کہ بھائی اتنے پیسے، آپ صاف بولو کتنے پیسے لیں گے، اتنے پیسے، یہ اتنے پیسے آپ کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آت الاجیر اجرہ قبل یجف ارقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہ اکثر مالداروں کے لیے حکم ہے، کیونکہ مالداروں کو غریبی کا احساس نہیں ہوتا، غریب تو بہت جلدی مزدور کو مزدوری دے دیتا ہے، لیکن مالدار لوگ شادی کے موقع پر لٹکا دیتے گئے، خوب بڑی شادی کر لیتے ہیں، وہ موقع پر کھانے والوں کو، برتن دھونے والوں کو لٹکا دیتے گئے، اور کہیں سے کرانہ لیے تو ان کو لٹکا دیتے گئے، کہیں مستری کا کام کرا ہے تو مستری کو دیں گے نا پیسے، اتنے کم پیسے ہو کیا کچھ زیادہ پیسے ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندے تو مالدار کے لیے زیادہ نہیں ہے لیکن اس غریب کے لیے بہت زیادہ پیسے ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دو۔ یہاں پر بھی قرآن نے کہا کہ داعیہ کی مزدوری پہلے طے کر لو دستور کے مطابق۔
یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اپنے ان کی پہچان ہے نا کر لو نا کم، بچہ یتیم ہے نا کر لو نا کم. یہ بہت سارے لوگوں کی گندی عادت رہتی. مولانا ہے نا، ارے امام صاحب نے مسجد کے ان کے لیے کم کر دو نا. یہ سب غلط چیزیں بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان والے کی دکان سے کوئی چیز خریدتے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کم میں دیں گا، وہ شرما شرمی میں دیں گا، تو جو اجنبی ہوتا تھا اس کی دکان پہ خریدتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مولویوں کو بھی عادت تھی، بہت کم کراتے. مولانا ہے نا، مولانا دیکھ کے تو کم کرو، ایسا بول کے بڑے اپنے مولویت کو بیچتے. وہ مولانا اشرف علی تھانوی دکان پہ آتے ہیں، ایک شخص بولتا ہے مولانا تم کو اتنے میں لگا رہا میں. تو مولانا بولتے بھائی میں تیری دکان سے یہ چیز خریدنے آیا، اپنی مولویت کو بیچنے نہیں آیا. جتنے میں تو دوسروں کو دیتا اتنے میں مجھ کو دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر ایک شخص بچے سے خریدے. وہ بچے نے کہا کہ 12 درہم کی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکالے 12 درہم اس کو دیا، وہ چیز لینے لگے. اس کے بازو والے نے کہا کہ اللہ کے بندے پہچانتا یہ کون ہے؟ یہ داماد رسول، خلیفہ رسول، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کم کر. تو اس نے کہا کہ چچا جان آپ کو 10 درہم میں آ جائیں گی. حضرت علی نے کہا کہ نہیں 12 درہم پورے کے پورے لو. میں اسی لیے آپ کی دکان پہ آیا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں، آپ مجھ سے برابر پوری اجرت پیسے مجھ سے پورے وصول کریں گے. تو یہ معاملہ ہونا چاہیے. گھس نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا بیچارہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جائے، یہ بولنے پہ مجبور آ گیا ہے کہ اللہ کے پاک کی قسم میرے کو اتنے میں پورے گا، حالانکہ اس کو اس سے کم میں بھی پڑتا، لیکن ہمارے بار بار کم کرانے کی وجہ سے، سستا کرانے کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہوتا تو ہم بھی گنہگار وہ بھی گنہگار ہوں گا. اس لیے زیادہ بھاؤ کم کرانے کے اس میں نہیں پڑے رہنا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ سے ڈرو اور جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی قیامت کے دن تم کو ضرور سزا ملیں گی اگر کمی کوتاہی کریں گے تو. اللہ تعالیٰ کے نصیب عمل توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.